اب آہستہ آہستہ ہمارے اس سسٹم کی سیاسی مجبوریاں سامنے آئیں گی اور اس مجبوری کے چکر میں ہم ملک کی لگوا دیں گے. آپ صرف دیکھتے جائیں. ایران نے کہا تھا کہ وہ ڈیفینسو اسٹرائکس کرے گا اور کر لیے. خیر اس اسٹرائک کو پوزیشن آف اسٹرینتھ نہیں بلکہ ایک چیس موو کی طرح دیکھا جا سکتا ہے، کیونکہ اگر ایران نے اٹیک سے پہلے ہی سوئٹزرلینڈ کے ذریعے امریکہ کو پیغام پہنچا دیا تھا کہ میں اسرائیل پہ اٹیک کرنے جا رہا ہوں، آپ تیاری کر لو جتنی کرنی ہے، اور پھر ایسا ہی ہوا. اسرائیل کی ایک دو بلڈنگ کے نقصان کے علاوہ اور کچھ نقصان نہیں ہوا. لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی. یہ چیس موو یا پاور موو اس لیے تھا کیونکہ جہاں اسرائیل یہ پرسیپشن بنانا چاہتا تھا کہ اس کے سامنے کوئی کچھ کر نہیں سکتا، اگر کوئی ہاتھ لگائے گا تو اس کی وہی حالت کرے گا جو غزہ والی حالت کی ہے، وہی ایران نے یہ اسٹرائک کر کے یہ پرسیپشن توڑ دیا. اور الٹا امریکہ کا یہ بولنا کہ اگر اسرائیل نے اب ایران پہ اٹیک کیا تو امریکہ اسرائیل کو اس جنگ میں ساتھ نہیں دے گا. اس سے ایک اور بات کلیئر ہوتی ہے کہ امریکہ اسرائیل کو اس کی اپنی اصلیت یاد دلا رہا ہے کہ اگر میں نہ ہوں تو اس خطے میں تمہاری حالت بری ہو جانی ہے بیٹا، اس لیے چپ چاپ میری باتیں سنو. یہ اب پیوٹل مومنٹ ہے اس خطے میں، کیونکہ اگر اسرائیل جواب دیتا ہے تو پھر امتحان شروع ہو جائے گا، اسرائیل کا، امریکہ کا اور پاکستان کا. کیسے بتاتا ہوں. کیا اسرائیل اب اس پرسیپشن سے اتفاق کرتا ہے کہ وہ انٹچبل نہیں ہے، یعنی اس پہ کوئی بھی کسی بھی وقت اٹیک کر سکتا ہے؟ کیا امریکہ اس بات سے اتفاق کرتا ہے کہ ایران اور اسرائیل برابر ہے؟ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ مومنٹ نہ صرف اسرائیل اور امریکہ کے لیے امتحان ہے بلکہ پاکستان کے لیے بھی ہے، اور یہیں سے پاکستان کی مجبوری کا پہلا نقصان شروع ہوتا ہے. ایسا کیوں ہے کہ چائنا، رشیا، افغانستان نے ایران کے اس حملے کو اس کا دفاعی حق قرار دیا، لیکن پاکستان ابھی تک اس صورتحال کو گہری نظر سے دیکھ رہا ہے؟ مطلب یار چودھری شجاعت جیسے بندے کو بھی یہ بات سمجھ آ گئی ہے اور ہماری فورن منسٹری ابھی گہری نظر سے دیکھ رہی ہے. بات سیدھی ہے، آپ کو ٹیررزم کو کنٹین کرنا ہے. ٹیررزم کو کنٹین یعنی ٹی ٹی پی کو ڈنڈا، ٹی ٹی پی کو ڈنڈا یعنی پیسہ اور دفاعی ٹیکنالوجی، جس کا مطلب آپ کو امریکہ کی ضرورت. آسان مطلب امریکہ کو ایران کو کنٹین کرنا ہے، پاکستان کو طالبان کو ہینڈل کرنا ہے. تو پھر یہ بات جو میں پچھلے سال سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان نے اگر بیسز دیے تو وہ صرف افغانستان کی طرف نہیں بلکہ ایران کی طرف بھی استعمال ہوں گے. اس لیے شاید یہ خبر چلنا شروع ہوئی ہے کہ ایرانی صدر پاکستان آ رہے ہیں، وہ بھی اسی مہینے، اور ایرانی صدر کا اسرائیل پہ اٹیک کے بعد یہ پہلا فورن ٹرپ ہوگا. مطلب سوچیں پاکستان کیوں، وہ بھی اٹیک کے فوراً بعد. ہماری سعودی بھائی لوگ پاکستان پہنچے ہیں $5 بلین کی انویسٹمنٹ کے حوالے سے. صدر سے سپاہی تک سب سے ملاقات کر لی انہوں نے. کچھ نہیں نکلے گا اس بات سے، یہ چورن ہے بھائی. نومن تیل اترے گا اور رادھا ناچے گی. کہا جا رہا ہے کہ $5 بلین کی انویسٹمنٹ سعودی آئل ریفائنریز ریکوٹک وغیرہ میں کریں گے. ریکوٹک میں اب جو پاکستان کے ملک کے بچے کچھ شیئرز ہیں وہ بھی بیچے جائیں گے. یہاں سے پیدا ہوتی ہے آپ کی مجبوری کا دوسرا نقصان. آپ سب بیچو گے پرائیویٹائزیشن کے چکر میں، اور اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ آپ کو چاہیے ایکسپورٹس بیسڈ بزنس، لیکن آپ کی مجبوری کی وجہ سے وہ انویسٹرز آئیں گے جو آپ کا فائدہ لیں گے، کیونکہ آپ مجبور ہو، آپ کو یہ سسٹم چلانے کے لیے کچھ نہ کچھ کر کے پیسے چاہیے. میں ایسے سویپنگ اسٹیٹمنٹس نہیں دیتا ہوں، تو اس کی ایک ریزننگ موجود ہے. سعودی عربیہ ریکوٹک میں اگر انویسٹ کرے گا تو ظاہر ہے جو بچے کچے آپ کے شیئرز ہیں وہی لے گا، جس کا مطلب وہ ریکوٹک سے کما کے ڈالرز باہر لے جائے گا. اور اسی طرح آئل ریفائنری جو بھی تیل آپ کو بیچے گی اور ڈالر باہر لے جائے گی. ویسے یہ بھی دیکھنا ہے کہ سعودی عربیہ یہ آئل ریفائنری لگائے گا کہاں. اگرچہ سعودیہ نے آئل ریفائنری کا کام یا دھندا بلوچستان میں کرنا ہے تو پھر ایران سے آنے والی اسمگلنگ یا جو آئل اسمگلنگ ایران سے ہوتی ہے جس کا فائدہ ہمارے بڑے طاقتور لوگ اٹھاتے ہیں، اس کو بند کرنا پڑے گا. اور دوسری بات، اگر آئل ریفائنریز گوادر میں لگنی ہیں تو چائنا کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ ہمارے فائنانس منسٹر امریکہ میں موجود ہے اور IMF سے 6 سے 8 بلین کا نیا معاہدہ کرنے کے موڈ میں ہے.
جو 3 سال تک چلے گا۔ اب یہاں آتی ہے مجبوری میں کی جانے والی تیسری غلطی۔ نیا معاہدہ یعنی نئی شرطیں، نئی شرطیں یعنی نئی مہنگائی۔ اس سے کچھ ہوگا نہیں اس قرضے ملنے کے بعد بھی۔ اس کے چکر میں ہم بھاگیں گے باقی ملکوں کے پاس کہ دیکھ لیں اب ہمیں IMF نے سرٹیفائی کر دیا ہے، اب ہمیں آپ بھی کچھ قرضہ دے دیں۔ اب آ جاؤ مجبوری پہ۔ مجبوری کیا ہے؟ مجبوری ہے یہ سسٹم اور اس سسٹم کی کنٹینویشن۔ اب ظاہر ہے عمران خان ڈیل کر لے تو آسانی ہو جائے گی، لیکن عمران خان تو آسانی کے بجائے مشکل کریٹ کر رہا ہے۔ جہاں اس کے بیانات اتنے خطرناک ہیں وہاں PTI والے 6 پارٹی الائنس بنا لیتے ہیں، اور جہاں آپ کا بلوچستان کا علاقہ ہاٹ فیورٹ سمجھا جا رہا ہے یا بننے جا رہا ہے، چاہے وہ ایران امریکہ کے حوالے سے ہو، چائنا کی کسی بیگ کے حوالے سے ہو، یا سعودی عربیہ کا بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے والا معاملہ ہو، اسی مومنٹ پہ 6 پارٹی الائنس بنتا ہے جس میں بلوچستان کی 2 نیشنلسٹ جماعتیں شامل ہیں، جس کو ہیڈ اچکزئی صاحب کر رہے ہیں۔ اور تحریک کا آغاز بھی اس بار کوئی لاہور یا اسلام آباد سے نہیں بلکہ بلوچستان میں موجود ایک چھوٹے سے گاؤں پشین سے کیا جا رہا ہے۔ خیر پشین سے آغاز کرنے کی وجہ شاید یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اسلام آباد اور لاہور میں ان کو اجازت بھی نہ ملتی۔ اب سوال یہ ہے کہ ان غلطیوں سے کوئی بچا سکتا ہے ہم سب کو، اور ان غلطیوں کو انڈورس کرنے کے چکر میں جو اور تباہی ہوگی، یعنی کہ گرفتاریاں، کریک ڈاؤن، جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں بولا تھا، اور میری پچھلی ویڈیو میں ہی میں نے یہ بھی کہا تھا کہ there is someone who is trying to make things right۔ ابھی تو 1-2 دن ہوئے ہیں، جو باتیں عید سے پہلے پینڈنگ ہیں وہ واپس آئیں گی، ججز کا خط وغیرہ۔ ویسے جنرل فیض حمید کو تو کلین چٹ مل گئی، مطلب نواز شریف صاحب کا پورا بیانیہ گیا تیل لینے۔ اب باری ہے عمران خان کی، کیا وہ بھی کلین چٹ دے گا؟ اکثر لوگوں نے میری لاسٹ ویڈیو میں یہ سوال پوچھا تھا کہ اگر یہ اسٹریٹجی عمران خان کی نہیں تو کس کی ہے؟ اس کا جواب آپ کو کھل کے تو نہیں بتا سکتا، لیکن ایک سیزن ہے پاتال لوک، اس کا یہ سین دیکھ لیں۔ یہ سسٹم جو ہے نا چودھری، دور سے دیکھنے میں سڑا گلا کچرے کا ڈھیر لگتا ہے، لیکن اندر گھس کے سمجھو گے نا، ویل آئلڈ مشینری ہے۔ ہر پرزے کو معلوم ہے اسے کیا کرنا ہے، اور جس کو نہیں پتا ہوتا اس پرزے کو بدل دیا جاتا ہے۔